ہم وہ قوم ہیں جو پیاس لگے تو خون پیتے ہیں، بھوک لگے تو بوٹیاں کھاتے ہیں، پیاس لگے تو خون پیتے ہیں۔ وَسَمِعْنَا أَنَّ أَطْيَبَ الدِّمَاءِ دماء الروم، ہمیں خبر ملی ہے کہ دنیا میں سب سے ٹیسٹی، مزے کے، لذیذ ترین رومیوں کے خون ہے۔ آ میرے سپاہیاں نو تو مجاہداں نو دو دو گھٹ پیا دو، واپس ٹر جان دے۔ دنیا گھیرے میں نرغے میں لینا چاہتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہمیں بھی 60 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 60 سے بھی زیادہ اسی جنگاں جی ہیں، ہر دن ہم جنگ میں ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے چاروں محاذوں پہ ہر جیت سے، یہ جو گھر بیٹھے صرف بولنے کے، وہ مرغا ایک بولا تو دوسرے بھی بولے، ایک کوا بولا تو سب کہاں کہاں کرنے لگ گئے۔ رب کا واسطہ ہے، میں آپ لوگوں کو کہوں گا اپنوں کے ساتھ مل بیٹھ کے باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر دوسرے دشمن کو موقع مت دینا۔ اگر کبھی بھی کوئی اللہ نہ کرے اوپر حالات ہوتے ہیں، اندر کی بغاوت، کشتی کبھی بھی باہر کے پانیوں سے نہیں ڈوبی، جب بھی ڈوبتی ہے اندر کا پانی مارتا ہے۔ لو جی، اب ہم خطاب سنیں گے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ جی ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے ہمارے پاس حاضری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ ان کا خطاب سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی یہ گفتگو واضح و نصیحت فرمائے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، قاری صاحب کی محبت تھی کہ انہوں نے آپ کو سستی چھوڑ کے چست ہونے کا بولا۔ میری طرف سے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو اجازت ہوتی ہے کہ آپ ٹیک بھی لگا سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں۔ جب رب نے نماز میں اجازت دے دی ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے، تو جو دوست احباب آ گئے ہیں بسم اللہ، جو حاضر ہیں الحمدللہ۔ تو چونکہ مجالس لمبی ہوتی ہیں، قیام ہوتے ہیں، پھر گفتگو ہوتی ہے، بات کرنے والے تو تبدیل ہو جاتے ہیں، سننے والے وہیں پہ رہتے ہیں، تو ہم آپ کے اس معاملے کا احساس کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ آج کی یہ تھکاوٹیں کل جنت میں جا کر کے سب بھول جائیں، بدلے میں اپنی رحمت اور اپنا کرم کر دینا۔ الحمدللہ 28 دن اور 28 راتیں گزر چکی ہیں، 29ویں رات لگ چکی ہے۔ سعودیہ میں اور ان ممالک میں بھی چاند نظر نہیں آیا۔ عید جمعہ کو ہوگی، اور ہم بھی اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمارے بھی 30 روزے پورے کروائے گا۔ لیلۃ القدر جن راتوں میں تلاش کی جاتی ہے، ان میں یہ آخری رات ہے۔ گفتگو کا پہلا نقطہ جو اپنے موضوع پہ جانے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، اس کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ قرآن کے رجال اور قرآن کے افراد اور قرآن والے انسان بنی ہے۔ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر صرف ایک نہیں؟ جی ایک ہوگی۔ پھر عرب ملکوں میں جب جفت رات ہوتی ہے، ہمارے ہاں طاق ہوتی ہے، ہمارے جفت ہوتی ہے تو ان کی طاق ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی اور میری میت ہے، میرا اور آپ کا حساب ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے ماورا ہے۔ دیکھیے، بیت اللہ کے دوارے کھڑا ایک ہی صف میں ایک بندہ
اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہاں پہ کوئی پلان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں ایک بندہ رو کے گڑ گڑا کے عاجزیوں سے اپنے گناہ بخشوا رہا ہے، اور دوسرا یہ ذہن میں ہے کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے تو میں جوتے اٹھا کے چلا جاؤں۔ معاملہ صرف حاضری کا نہیں ہے، ہر بندے کی میں سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر اپنی ہے۔ اللہ نے چاہتے تو ایک تاریخ بتا دیتے جیسے عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی ہے، تو اس کے پیچھے جو ہدف اور ٹارگٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں تاک راتوں میں بندے محنت کریں۔ اگر ہمیں بتایا جائے کہ 10 خانے ہیں، ان 10 خانوں کے اندر کسی ایک میں 1 کلو سونا پڑا ہے، یہ 10 چابیاں ہیں، الگ الگ لاک ہیں، آپ نے کھولنے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ پہلا لاک کھولیں گے، نہیں ملا تو چھوڑ دیں گے، یا دوسرے کو ٹرائی کریں گے؟ جب تک ہمیں مل نہیں جاتا ہم ٹرائی میں لگے رہیں گے، جب یقین ہو کہ ان میں سے کسی ایک میں کلو سونا پڑا ہے۔ آسمان سے، عرش بری سے اللہ رب العزت نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ اپنی امت کو بتا دیں کہ اسے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں تلاش کریں۔ اب بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، ممکن ہے کسی کو 21 کو مل جائے۔ جب ہم 21 میں تھے باہر نکلے تو یقین کیجئے ماحول دیکھ کے، موسم دیکھ کے، نشانیاں دیکھ کے، احوال دیکھ کے، بڑے سارے دوست احباب فون پہ ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ انشاءاللہ آج لیلۃ القدر ہے۔ ہم نے کہا جی انشاءاللہ لیلۃ القدر۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ملی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ دن رات میں عطا کر۔ جب 23 میں آئے اور اللہ نے پاکستان میں کہیں گناہ اولوں کے ساتھ، کہیں بارش کے ساتھ، پانیوں کے ساتھ، برکہ کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ دھوئے، تو وہ رات دیکھ کے میں سیالکوٹ میں تھا تو دوست احباب یہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ جی آج دی رات لیلۃ القدر ہے، جی انشاءاللہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، جنہوں نے اس رات کی قدر کی، وگرنہ اس رات میں بڑی ساری دنیا کوئی سوئی ہے، کوئی کھیل رہی ہے، راستے میں ہم سفر میں دیکھتے ہیں کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی کہے لگا رہا ہے، کوئی فضولیات میں ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ جب 25ویں رات آئی تو لاہور تھے، اور ساری رات وہ سین، وہ مناظر، مختلف جگہیں، لوگوں کا اللہ سے تعلق، مساجد گہما گہمی، دعائیں، مناجات، آنسو، رونے، اور اوپر سے موسم۔ لوگوں نے کہا کہ آج لیلۃ القدر ہے، جی دوسرے علاقوں میں وہ جفت رات تھی سعودی، ہمارے ہاں تاک تھی۔ جب ہمارے جفت ہے تو ادھر تاک ہے، تو یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں کہ انشاءاللہ جس علاقے کی جو تاک رات ہے اللہ نے وہ اسے دینی ہے، یہ صرف دنیا میں کوئی ایک نہیں ہے۔ چاند کا اعتبار ہے، مطلع کا اعتبار ہے، تاریخ کا اعتبار ہے، جیسے روزے کا اور عید کا اعتبار ہم کرتے ہیں تاریخ کو دیکھ کے، ایسے ہی لوگوں کے پاس بھلے وہ اور دن ہو، ہمارے پاس عید کا دن ہے، اور لوگوں نے بے شک اس دن روزہ رکھا ہوا ہو، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ مطلوبہ تاریخ ہے تو ہم اسی کو مد نظر رکھیں گے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا اسے تنگ نہ کیا کریں اور تنگ ہوا بھی نہ کریں اور پریشان نہ ہوا کریں۔ جو رات آپ کا رب سے تعلق جڑ گیا نا قدر والا، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے قدر کی رات۔ دوسری گزارش قبل اس کے کہ ہم قرآن کے رجال پہ، افراد پہ، کہ قرآن والے انسان بنے، دوسری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ قدر ان کی جاتی ہے جو قدر کرتے ہیں، قدر ان کی جاتی ہے جو قدر کرتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اور اگر قدر کی رات پانی ہے، قدر کروانی ہے، تو پھر بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنی زندگی میں 3 باتیں پکی پکی لے آئیں
شرک سے پاکیزہ توحید ایڈ کر دیں. ہم بارہا کہتے رہتے ہیں. اور یاد رہے کہ بندہ جب بھی ملتا ہے تو چائے پانی تو ہوتی ہے نا کہ آئیں جناب چائے پی لیں. بھئی ابھی تو کل ملے تھے. پھر کیا ہوا، وہ کل تھی آج بھی بنتی ہے. مہمان نوازی ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی صورت ہو جو خالی ہو جس میں توحید کا رب نے حکم نہیں دیا. اس لیے شرک سے پاکیزہ توحید یہ اللہ کی قدر ہے. آپ اللہ کی قدر کرنے والے بن جائیں، میرا مالک انشاءاللہ میری اور آپ کی قدر لگا دے گا اور یہ قدر کی رات دے دے گا. اور دوسری چیز جو ہماری دعوت کا ایک بنیادی اساسی حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ان کو قدر دیں، احترام دیں، ان کا وقار کا لحاظ رکھیں اور رسول اللہ پہ اعتبار کریں. اعتبار، ہم پیار بڑا کرتے ہیں مگر اعتبار نہیں کرتے. اب مجھ سے قبل جو سن رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی. اگر ہمیں ان پر یقین ہو اور ان کا ہمیں اعتبار ہو جائے تو ہمارا کاروبار سے لے کے معاملات تلک، زبان سے لے کے گفتار تلک، کانوں سے لے کے سماعت تلک، دل سے لے کے دھڑکنوں تلک اور دماغ سے لے کے سوچوں تلک، قدموں سے لے کے چال تلک، ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ پیغمبر پہ اعتبار کرتے ہوئے ویسے ہو جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے قدر کے لیے کہ آپ اپنے نتیجے کو اور آخرت کے دن کو ضرور یاد رکھیں، مرنے کو یاد رکھیں. موت جو ہوتی ہے نا یہ بڑی اٹل حقیقت ہے. میں بھی مرکز اسماعیل میں قرآن کی اختتامی حفل میں موجود تھے کہ ایک جوان بیٹی کا جنازہ آ گیا. دیکھیے جب عید میں 1-2 دن رہتے ہوں، قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمند، جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا. اس بیٹی نے بھی روزے رکھے تھے، وہ بھی بھائیوں کے ساتھ جا کے عید کی شاپنگ کر کے آئی تھی. اسے بھی بڑی ساری تمنائیں تھیں، چاہتے تھیں. سوٹ دیے ہوئے تھے سلائی کے، اپنا ماپ ناپ دے رکھا تھا، مہندیاں لگنی تھیں، بڑی خواہشیں تھیں، تمنائیں تھیں. لیکن عید سے پہلے جنازہ اٹھ گیا. کتنے گھر ہیں جن کے ہاں عید کے دن جنازے ہوتے ہیں. تو ان کا اعتبار کریں. موت جھٹکا ہے، موت ایمرجنسی ہے، اس نے بتا کے نہیں آنا. لمبی امیدیں چھوڑ دیں. اکثر من ذکر ہادم اللذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو لذتوں کو مٹا دیتی ہے، جو خوشیوں کو گہنا دیتی ہے اور جو انسان کو اس کی سوچوں اور تدبیروں کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے. الانسان یقدر واللہ یدبر. انسان تدبیریں کر رہا ہوتا ہے اور تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے. تو اپنی زندگی میں اس کو کثرت کے ساتھ ایڈ کریں، یاد رکھا کریں. موت آنی ہے، اس کی تیاری رکھیں. اور تیاری یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آپ دیکھیے میں اگر سفر پہ نکلتا ہوں تو مجھے نہیں یقین کہ میں لوٹوں گا. یہ یقین ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لوٹانا چاہے تو لوٹا دے گا، اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے. میں جا رہا تھا کل تو ایک ٹرک کا روڈ ایکسیڈنٹ دیکھا. شاید بندہ سو گیا، ڈرائیور والی سائیڈ رب نے الٹا کے ماری اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا ڈرائیور بچا ہو. چیزیں سامان دوسری گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں، اسپیئر پارٹس مل جاتے ہیں. مگر جس کے گھر کا سربراہ اٹھ گیا، جس کا باپ اٹھ گیا اور جس کی خود اس دنیا سے روٹی رزق اٹھ گیا، تو اللہ سے خاتمہ اور انجام اچھا مانگتے رہا کریں اور اس کے لیے اچھی کاوش کرتے رہا کریں. پتہ نہیں وہ کس حالت میں اس کی موت آئی، اسے کلمہ نصیب ہوا کہ نہیں ہوا، لاش سڑکوں پہ پڑی رہی. اور آج صبح کی بات ہے، وہ تو ہر جگہ رہے. ڈیلی بارش ہو رہی تھی، گجرانوالہ سے نکلے تو گوندلاوالا کے قریب جو ہاسپٹل ہے، 4 لوگ جو عید کی خوشیوں کے لیے شہر آ رہے تھے شاپنگ کر، چاروں موقع پہ ڈیتھ ہو گئی.
ہم جب گھروں سے نکلتے ہیں تو تیاری کر کے نکلتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ نہا کے وضو کر کے پھر سیٹ پہ بیٹھے، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نکل رہے ہیں، پیچھے امانتیں تیرے حوالے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کی دعا کرتے تھے، ہمیں تو خیر ضرورت ہی نہیں، بائک پہ بیٹھیں کک مارے چلیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کرتے تھے۔ قرآن کے رجال اور حدیث کے رجال اگر صحیح معنوں میں تیار ہو جائیں تو ہمارا ایک ایک قدم خیر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے کہتے تھے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے، ہمارے یہاں لکھی ہوتی ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ یہ سواریاں ہمیں نیچے سے نظر نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو صرف دوڑ رہے ہیں۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واتو عنا بعدا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل، اللہ تو میرے ساتھ ہے، میں تیری معیت میں ہوں، میں تیرے سائے میں ہوں، میں تیری نگرانی میں نکل رہا ہوں، انت الصاحب فی السفر، میرے ساتھ سفر میں تو ہے، معاونت تیری ہے، والخلیفۃ فی المال والاہل، اللہ میرا مال، میری کمائی، میری جمع پونجی، میرے اہل و عیال، میرے بچے، اللہ وہ پیچھے ہیں، اللہ تو ان میں خلیفہ ہے، اگر میں لوٹ آیا تو تیری مہربانی، اگر نہ لوٹ سکا تو اللہ ان کا خیال رکھنا، اللہ ان کا خیال رکھنا۔ آپ یقین کیجئے جب اس فکر کے ساتھ بندہ گھر سے دعاؤں کے ساتھ نکلتا ہے تو کیا خیال ہے کہ بندے کو دی ہوئی اپلیکیشن، میں تو دیکھتا ہوں دکانیں لگی ہوتی ہیں نماز کے لیے، کوئی ساتھی جائے نا تو ساتھ والے کو کہتا ہے یار میں ذرا چلے نظر رکھی۔ تو ایک دن ایسے ہی ہوا، میں ایک دکان پہ گیا تو وہ بھاگا آیا، اس نے سامان تول کے دیا تو اسے ریٹ کی ججمنٹ نہیں تھی، تو میں نے پوچھا آپ کیوں؟ تو کہتا ہے جی وہ ساتھی میرے ذمہ لگا گیا تھا۔ میں نے کہا تیرے گاہک کھڑے ہیں؟ کہتا ہے جی میرے گاہک بھی ہیں لیکن اس نے ڈیوٹی لگائی ہے تو میں اس کا خیال نہ رکھوں۔ اب یقین کیجئے یہ انسان ہے، تو جب رحمان کو بندہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ مولا تو میرے گھر کا محافظ، میرے بچوں کا محافظ، میری عزتوں کا محافظ، اللہ میری جان مال کا محافظ، اور اللہ میرا ساتھی بھی تو ہے، میرے ساتھ تو ہے، قدم قدم پہ تو ہے، جب یہ شعور ہوتا ہے نا تو پھر انسان کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ تمہیدی باتیں بڑی ضروری تھی، کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ آج ہمارا اختتامی سفر ہے، اور ہم نے شاید اس کو پھر رمضان میں جا کے ہاتھ لگانا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے بچے جیسے روزانہ آتے ہیں، کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہو سکے۔ قرآن کے رجال کیسے ہوتے ہیں، مرد کیسے ہوتے ہیں، عورتیں کیسی ہوتی ہیں، اور بچے کیسے ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج کچھ گزارشات ہیں۔ میں نے زندگی میں آپ احباب کو کبھی بھی اتنا تھکا ہوا نہیں دیکھا جتنا آج ہے، اور بندہ تھک جاتا ہے، سفر ہے، دنیا ہے، بھاگ دوڑ ہے، قیام ہے، لیکن پھر بھی یہ تھکاوٹیں اس دن انشاءاللہ ختم ہو جانی ہیں۔ یہ پریشانیاں کہ جہاں جا کر کے اونگ نہیں، جہاں نیند نہیں، جہاں مسائل نہیں، جہاں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، بس اللہ اس جگہ تک پہنچا دے مجھے اور آپ کو، یہی ہماری دعا ہے، یہی التجا ہے۔ کوشش کریں قرآن کے رجال میں جو پہلی خوبی ہوتی ہے نا، پہلی خوبی کہ وہ انسان ہوتے ہیں اور انسانیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جملہ بھلے سادہ ہے کہ وہ انسان ہوتے ہیں اور انسانیت کو پروموٹ کرتے ہیں، انسانیت اپنے اندر بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے ان رجال کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ ایک بھی آیت مجھے قرآن مجید میں ایسی نہیں ملی کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ناراض ہیں تو آپ انہیں بلانا چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابو بڑے ناراض تھے ان کے ساتھ،
مگر وہ جب بھی بولتے ہیں تو یا اباتی، میرے پیارے ابو جی، میرے ابو جان، میرے والد محترم، تو یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ بات ابراہیم کی ہے، والد ان کے ہیں، مگر قرآن اپنے انسانوں کو انسانیت سکھا رہا ہے کہ اپنے بڑوں کو عزت، احترام، وقار، پیار، محبت، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہر بات منہ پہ مارنے کی نہیں ہوتی، ہر جملہ بولنے کا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ اپنے بڑوں کے سامنے چپ ہو جانا بھی، یہ بھی انسانیت ہے۔ ہم نے اپنی مسجدوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے پیغام میں، دعوتوں میں کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ کسی کو ہم باغی بنائیں۔ پتہ ہے میں کس دور سے سفر کر رہا ہوں؟ بالخصوص جب مشرف کا دور آیا، اللہ اس کے ساتھ جو اس کی خوبیاں ہیں اس کا اسے صلہ دے، جو خامیاں اللہ معاف کرے، اس دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال بڑا ٹف ٹائم تھا لوگوں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے۔ اس کا اپنا سٹائل تھا۔ ہم نے بہت کچھ وہاں سفر کیا، فیس کیا، پھر اگلا دور آیا اس میں بھی کیا، اور بالخصوص 2018 ایک تو کرونے اور اس جھوٹ نے مارا، دوسرا سب سے زیادہ میرے بچے اور نوجوان نسل کے اندر جو قرآن کے انسانوں کے بیٹے تھے، ان میں جو بے باکی آئی، بےہودگی آئی، زبان اور الفاظ اور کلمات کا استعمال اوپن ہو گیا۔ میرے خیال میں میری اس پاک دھرتی پہ، پاکیزہ دھرتی پہ، لا الہ الا اللہ پہ ایک بھی شخص ان کی زبان کے شر سے نہیں بچا، بھلے وہ قوم کا معزز ہو، وڈیرا ہو، چودھری ہو، نواب ہو، لینڈ لارڈ ہو۔ یہ عطائیں اللہ کی ہوتی ہیں، بندے نہیں بانٹتے۔ اگر بندے بانٹ، میں اور آپ یہاں نہ ہوتے جہاں ہیں۔ یہ اللہ دیتا ہے۔ ایک شخص کو رب نے پیدا ہی سونے کا چمچ دے کے کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی مقدر اور قسمتوں سے نہیں لڑا جاتا، نصیب سے آپ لڑ لیں گے، قسمتوں سے نہیں لڑا جاتا، تقسیم اللہ کی ہے۔ اللہ نے ایک شخص کو مدینے میں پیدا کر دیا، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کو، مجھے اس نے پاکستان میں پیدا کیا ہے، اپلیکیشن تو آپ نے بھی نہیں دی، میں نے بھی نہیں دی، تو جہاں اس نے لکھا ہے جس ماں باپ کے گھر میں، تو فیصلے ہیں۔ جس کو رب نے پلاٹوں سے نواز دیا، زمینوں سے نواز دیا، پراپرٹی سے نواز دیا، پیدا ہوتے ہی وہ محلات کا مالک ہے، وہ وارث ہے، یہ ونڈ اوپر کی ہے۔ آپ کو جس سیاست نے، جس تربیت نے اور جس لیڈرشپ نے یہ بات سکھائی ہے کہ جناب ساری دنیا چور ہے، اور ساری، ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے شاید پچھلی ملاقات میں بات کی تھی کہ اگر ہمارے بڑے چور ہیں، وڈیرے چور ہیں، اور انہوں نے چوری کر کے کما کے ہمیں کھلایا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ابو کو اٹھ کے آپ کہیں گے کہ ابو آپ چور ہیں۔ اچھے انداز میں بات ہو سکتی ہے، غلط ہے اس بیچارے کو نہیں سمجھتی، اس نے ذریعہ معاش بنایا، یہ پتہ نہیں کتنی محنتیں کر کے۔ چوری کرنی آسان ہے، ڈاکہ ڈالنا آسان ہے، پکڑے جانا آسان ہے، ذلت کروانا آسان ہے، لیکن اس نے سمجھ لیا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، یہ جتنی ہماری یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، جن کے اکاؤنٹ غلط ہو گئے، تحریریں غلط ہو گئی، کمنٹس غلط ہو گئے، جملے غلط ہو گئے، اور جو ان کے منہ میں آیا گھر بیٹھے بولا، کیا یہ قوم اپنے محلے کے کسی سبیل کے گلاس کو سنگلی سے آزاد کر پائی ہے؟ حکمران تو چور تھے، عوام صحیح ہے۔ آپ نے کل سین دیکھا ہوگا کہ ایک رکشے پہ ایک غریب نے اپنا سامان، گھر کا راشن لے کے رکھا ہے، پیچھے سے لوگ آئے ہیں، وہی جو دنیا کو کہہ رہے تھے چور چور، انہوں نے اس غریب بندے کا وہاں سے رکشے سے سامان اٹھایا ہے اور جاتے بنے۔ میرے بھائی بات صرف اپر لیول کی نہیں ہے،
قرآن بچوں کی بھی تربیت کرتا ہے، جوانوں کی بھی کرتا ہے، بزرگوں کی کرتا ہے، مردوں کی کرتا ہے، وہ عورتوں کی کرتا ہے، انسانوں کی کرتا ہے۔ آواز دیتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف تم نے ٹھیک نہیں ہونا، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، بڑوں چھوٹوں کو، سب کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو قرآن کے رجال میں انسانوں میں انسانیت ضروری ہے، اور یہ انسانیت میں اس کے 2-3 سین دکھاتا ہوں۔ آئیے، اللہ کے گھر میں تو ہر بندہ انسان ہوتا ہے، اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، باوضو ہو کے آتا ہے، خوشبو لگائی ہوتی ہے اور نیک بنا ہوا ہوتا ہے، کچھ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ مزہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں قرآن کے رجال بن کے رہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکاتے دھکے کھاتے 19 ان کے وہ بدلے ہیں مالک، بکے ہیں 19 جگہ۔ صحیح بخاری پہلی جلد کی آخری صفحے پہ یہ باتیں موجود ہیں۔ 19 جگہ بیچے گئے، مدینے میں آئے، یہودی ان کے مالک تھے، یہ ان کے نوکر تھے۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے یہ ایک الگ پہلو ہے۔ مجھے جو بات بتانی ہے کہ قرآن کے انسان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کی تربیت میں پلے ہوئے انسان کیسے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ اکبر ایک یہودی نے تانا دیا کہ تو کھجوریں چھوڑ کے، محنت چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، عزیز و اقارب رشتہ دار چھوڑ کے، اپنا وطن مٹی چھوڑ کے، 19 جگہ غلام بن کے آج ان کی جا کے بیعت ہو کے کلمہ پڑھ کے ان کی کلاس میں پڑھ کے کیا آتا ہے؟ استنجے سیکھ کے آتا ہے۔ ان نبیکم یعلمکم حتی القراء، جگر چیر دینے والا جملہ ہے، استہزاء کی آخری انتہا ہے۔ میں اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں جو عرب کرتے ہیں تو آپ سن نہیں سکیں گے۔ دنیا میں چلا گیا تو دنیا جو مرضی ہے اس پہ اپنے کم از کم کمنٹس کرے گی کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، لیکن اس نے بولا ان نبیکم یعلمکم حتی القراء، نبی کا نام بھی آیا، سلمان فارسی کو مخاطب کیا گیا، قرات کے لفظ بولے گئے۔ میں اس کا بڑا مہذب سا ترجمہ کرتا ہوں کہ تمہارا نبی تمہیں استنجے سکھاتا ہے، وگرنہ اس کا پنجابی میں جو ترجمہ ہے نا آگ لگا دے۔ اور ہر بات جو ہے ضروری نہیں کہ ویسے کہی جائے، لیکن اس نے کہی یار جگرا ہے میرے نبی کے اس یار کا، تربیت، بڑے حوصلے سے جملہ سنا اور کہنے لگے اجل، تو ٹھیک آکھے ہے۔ یار بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آپ کی ای لئی تئی پھیر دے تو لا کے ہاتھ چ پھڑا دے تو تسی کہو کہ ٹھیک ہے تو چنگا کیتا ہے، تو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ یہ کس کردار کی بات ہے، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 2 بندے بیٹھے ہیں آپس میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی آپ زیادہ بحث کیوں نہیں کرتے، بات سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں اصل میں بات سمجھاتا ہوں، اگلے کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک، اگر وہ میرے پہ مسلط ہو جائے کہ نہیں آپ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، تو میں اسے آگے سے کہہ دیتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ بندہ کہنے لگا کہ نہیں یہ تو رویہ مناسب نہیں، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جواب دینا چاہیے، آپ صاحب علم ہیں، آپ چپ کیوں ہو جاتے ہیں، آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نہیں پہنچے ابھی آپ نیند میں۔ وہ جو ٹیبل ٹاک کر رہا ہے وہ ان کے فیصلے پہ، ان کی بات کے اوپر پھر کہتا ہے جی آپ کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے، آپ کو بحث کرنی۔ کہتا ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کالا اجل، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، کہنے لگے آج انہوں نے ہمیں ایک نیا سبق پڑھایا ہے، وہ بھی سن لیں۔ حضور نے ہمیں پڑھایا ہے کہ استنجے کے آداب یہ ہیں کہ واش روم میں دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھونا۔ سر جی یہ گل سکا پیو نہیں جے دسدا، منڈا کھبے نال کھادی جاندا ہے،
ਪੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀ है, जो मर्जी हो रहा है। हालांकि दाएं बाएं का थोड़ा फ़र्क होता है मेडिकली, फिज़िकली। अगर दिमाग का राइट साइड इस्तेमाल हो रही है तो फिर बंदे के पावर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। पेंडोलियम सिस्टम है, फिजिक्स के कुछ उसूल हैं अल्लाह ने रखे। और अगर दिमाग की लेफ़्ट साइड यूज़ हो रही हो तो फिर बंदे के राइट हैंड में पावर होती है। अगर मेरे राइट हैंड में पावर है, मैं बाएं हाथ से काट नहीं सकता, मैं इससे थ्रो नहीं कर सकता, मैं वैसे इसके ऊपर वज़न या बाकी चीज़ें इस्तेमाल में नहीं ला सकता। और जो लेफ्ट हैंडर है वो बेचारे ऐसे ही हैं, वो अपने राइट के साथ नहीं। लेकिन इतना तो हो सकता है ना, कुछ आदाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तंजा करने के लिए दाएं हाथ के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी, और ना कोई बेटा ना कोई बेटी, कुरान के इंसान, रहमान के बंदे, तरबियत हो रही है। ऐसी जगह है जहां आपको भी कोई नहीं देख रहा, मुझे भी कोई नहीं देख रहा, लेकिन पैगंबर वहां भी तन्हाइयों में, हमारी खलवतों में तरबियत करते हैं कि आप अपनी शर्मगाह को दायां हाथ नहीं लगाएंगे। 3 से कम ढेले या पत्थर इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे ये बात आप लोगों के लिए शायद नहीं हो, बड़ों के लिए नहीं है, क्योंकि वो बाहर खेतों में बैठ जाते थे, वटवानी कर लेते थे। अब तो हमारे माशाल्लाह वाशरूम बाहर से मेन गेट से दरमियान में बरामदे से हमारे जो है वो अटैच बात हो गए हैं बेडरूम के साथ। अब तो मसले ही कुछ और हो गए हैं। तो अगर पानी नहीं है तो इंसान मट्टी को, पत्थर को, ढेलों को इस्तेमाल कर सकता है, 3 से कम ना हो, सफाई हो जाएगी। एक है नफासत, एक है तहारत। तहारत हो गई है। अगर नफासत का तकाजा है कि आप वाश करना चाहते हैं, पानी है, तो ठीक है, अल्लाह ताला सफाई करने वालों को, मुतत्तहिरीन को पसंद फरमाते हैं, तो आप ये कर लें। जैसे बाहर की दुनिया में आपने देखा है कुछ लोग टिशू यूज़ करते हैं, और मुसलमान जो हैं साथ में पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारी जो टूंटी है ना, इसे मुस्लिम शावर कहा जाता है। वर्ल्ड में इसका कंसेप्ट नहीं है, वो वटवानी करने वाले ही लोग हैं, टिशू यूज़ करते हैं पानी के साथ, नीट एंड क्लीन। मैं बात कर रहा था कि साहिब कुरान के पले हुए तरबियत याफ्ता रिजाल, उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उस यहूदी को, उस काफिर को, उस मुशरिक को एक मज़ीद आगे सबक दे दिया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सबक दिया है, हड्डी का, गोबर का इस्तेमाल नहीं करना। जो मर्जी हो जाए, मजबूरी हो जाए, हड्डी और गोबर जिन्नों का खाना है, तो किसी के खाने के साथ आपने ये नहीं। तो तरबियतें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, मामूली चीज़ें, लोग मजाक कर रहे हैं और आप उसको सीरियस बयान कर दें। आगे चलते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, हज़रत उमर का दौर है। बल्कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर दे ले, कुरान के रिजाल हैं, अल्लाह ने जिक्र किया मूसा अलैहिस्सलाम। जब उन्हें कहा गया ना कि गाय ज़बा करो बनी इसराइल को, उन्होंने कहा अतत्तखिदुना हुज़ुवा, आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने जवाब में क्या कहा था कि ये दीन है और दीन के मामले में मजाक करना जहालत है। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिल लोगों में से बनूँ। क्या आप और मैं कभी कोई दीन को मजाक बना रहा हो तो कह सकते हैं ये जुमला? भाई हम भी तो वही है ना, हमने भी कुरान पढ़ा है, मुकम्मल कर लिया है। दीन से मजाक भी नहीं करना, और अगर कोई कहे कि आप मजाक कर रहे हैं तो उसे कह दें नहीं 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 नहीं, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। ये जाहिल लोगों का काम है। ये फैसलाबाद माशाल्लाह बड़ा नाम कमाता है जुगतबाजी में, तो नहीं, दीन पे जुगत, चेहरों पे जुगत, इंसानों पे जुगत, वजूद पे जुगत, बनावट पे जुगत, और कहे हंसियाँ। अगले के दिल पे क्या गुजरती है मुझे कोई गरज नहीं, मैं रगड़ के रख देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। नहीं मेरे भाई, अल्लाह से डरें, रब पे एतराज़ ना करें,
اگر کسی کا آپ منہ کہتے ہیں کہ دا منہ ویخ جی میں باندر دا ہے، تو آپ 2 منٹ کے لیے کہہ تو لے لیے، لیکن آپ نے رب کی تخلیق کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ قرآن کے انسان ایسے نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے اور 2 بڑی سٹیٹس نے، روم نے اور فارس نے، انہوں نے کہا کہ پتہ کرو یہ کون ہے کہ جو مدینے میں بیٹھ کے کمانڈ کرتا ہے، ساڈیاں اتنے لتاں کمبی جاندیاں نے، ماڑے ماڑے بندے بھیجے نے، اور وہ عجیب و غریب ان کا انداز ہے۔ پہلے مدینے کی ملاقات سے پہلے میں ذرا تھوڑا آپ کو فارس لے چلوں، قرآن کے رجال سے ملاقات کرو۔ رجال دی سمجھ آن دیجیے کہ اتو لنگی جاندہ ہے، نہیں آئی نا؟ ہاں آ ہوئی نا گل، کیونکہ مینوں آؤندا سی میں ایویں بولی جانا۔ رجال کہتے ہیں کہ جن میں مردانہ خوبیاں ہوں۔ کئی دفعہ خواتین کو بھی مردانہ وار دنیا میں جینا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے، جیڑا پیراں دا پکا ہوئے، گل دا پکا ہوئے، زبان دا پکا ہوئے۔ دنیا میں نر بہت سارے ہیں لیکن مرد کوئی کوئی ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث میں آپ کا اور میرا شمار ہے، لیکن نسلی کوئی ایک آدھا ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یار وہ بندہ ہے، وہ گل دا پکا ہے، تول دا پورا ہے، قول دا پورا ہے۔ 40 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا تو دشمن بھی بول اٹھے تھے، سونیا تیرے ورگا بندہ نہیں ویکھیا۔ رجال صادقوں و امینہ، بولا ہے تو سچ کے پھول کھلے ہیں، معاملہ کیا ہے تو امانت کا کردار اس کو جلا ملی ہے۔ یہ ہوتے ہیں رجال۔ قرآن مجید ان کا باقاعدہ ذکر کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ بڑے دلیر، بڑے بہادر، ان کو کسی طرح کا بھی ماحول حالات کے مطابق نہیں ڈھالتا، یہ حالات کو اپنے مطابق ڈھالنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جیسا ماحول ہے چلیں ویسے رچ بس جائیں۔ توجہ کیجئے گا، دنیا کا اس وقت سب سے بڑا عہدہ تھا رستم، رستم زمانے کا رستم ٹائٹل تھا، پہلوانی کا، قوت کا، طاقت کا، رتبے کا، عہدے کا، مرتبے کا، مقام کا، اور یہ صرف ایک ہوتا تھا ورلڈ میں، رستم، اور وہ ایران کا حاکم جو اس وقت فارس اور موجودہ ایران۔ انہوں نے حضرت عمر کے اس سے پہلے 2.5 سالہ دور حضرت ابوبکر صدیق کا دور رکھا تھا۔ یار 2.5 سالہ دور میں 27 غزوات لگا دیے، میدان سجا دیے، کمزور سی حکومت اور سٹیٹ اور بڑا نرم سا بندہ۔ اور اس کے بعد جب فاروق آئے تو دنیا دنگ ہے کہ روم بھی فارس بھی ورلڈ کی سپر پاوروں کو چیلنج کر کے ان کی سرحدوں پہ لا کے فوجیں کھڑی کر دی۔ انہوں نے سفارت مانگی۔ جب میں لفظ سفارت کہہ رہا ہوں نا اور فارس کہہ رہا ہوں، حجاز سے رب الخالی کا سفر کر کے صحرا، دنیا کے بڑے صحرا کو کراس کر کے فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، میں اکیلا ہوں تو ممکن ہے میں 1.5 گھنٹے میں بھی لاہور پہنچ جاؤں، لیکن اگر میرے ساتھ 2-4 کاریں ہیں، قافلہ ہے، تو ان کو لے کے جانا، ساتھ چلانا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ کاروان کو چلانا الگ ہوتا ہے۔ میں الگ حج عمرے پہ ہوں تو ایک اور بات ہے، خاندان کو، فیملی کو، لوگوں کو، گروہ کو، گروپ کو لے کے چلنا اور نوعیت ہوتی ہے۔ تو یہ لشکر جا رہے ہیں، لمبے سفر، تھکے ہوئے، ایک میچ کھیل لینا ٹیم تو بس ہو جاتی ہے، ریسٹ چاہیے، لیکن جنگ پہ جنگ، لڑائیوں پہ لڑائیاں، قتل، خون، شہادتیں، انگ انگ زخمی، کہا سفارت بھیجو۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی 9ویں جلد ہے، پڑھ لیجئے گا۔ تو ربعی ابن عامر بھیجے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربعی بن عامر نام ہے یہ ان کا، کمزور سے ہیں، نحیف سے ہیں۔ یہ رستم کے شاہی دربار پہ، محل پہ پہنچ گئے، مین پہ آئے، گیٹ پہ، قلعے ہیں۔ ہاں بھی کدھر آئے ہو؟ کہا تمہارے بڑے نے بلایا ہے۔ تو کہا ایسے تو نہیں وہ ملتا،
شاہی پروٹوکول ہے. کیا کروں؟ کہا پہلے سواری باندھ کے آؤ، گاڑی پارکنگ میں چھوڑ کے آؤ. گھوڑا ہے ان کا، نیزہ ہاتھ میں ہے، تلوار ہے، اسلحہ اتار کے آؤ، اور یہ مٹی والے گرد آلود کپڑے اور جوتے اور لباس بدل کے آؤ، اپنی وضع قطع حجامت سنوار کے آؤ. کہنے لگے یہ ہوتے ہیں قرآن کے رجال، ملاقات کروا رہا ہوں، ہماری طرح نہیں کہ مروب ہو گئے، پریشان ہو گئے. کہا میری اپنی تہذیب ہے، ہم اپنی سواری اور اپنا گھوڑا نہیں چھوڑا کرتے. یہ اسلحہ میرے محبوب نے کہا مومن کا زیور ہے، اور زیور اتارا نہیں جاتا. اور جو گرد و غبار میرے لباس پہ پڑی ہے، یاد رکھو یہ پیمبر نے کہا راہ جہاد میں جس کپڑوں پہ گرد و غبار اور وجود پہ پڑ جائے اللہ اسے جہنم کی آگ کو چھونے کی اجازت نہیں. یہ فائر پروف کپڑے پہنے ہوئے ہیں میں نے، یہ میری وضاحت ہے، میں ایسے ہی ملوں گا. ضرورت اسے ہے، مجھے نہیں. یوں میں کر کے جا کے ٹائم لین دا چکر نہیں. آپ کو ضرورت ہے، آپ نے بلایا ہے ضرورت تو مل لو، ایسے ہی ملوں گا. نہیں تو یہ بندہ واپس چلا جائے گا. اسے کہتے ہیں غیرت، اسے کہتے ہیں جرت، اسے کہتے ہیں اخلاق، اسے کہتے ہیں رویہ، اسے کہتے ہیں ایسی جگہ لمیا نہیں پینا جتھے کھلون دی جگہ ہے. نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اپنوں کے لیے گرم دوسروں کے لیے نرم نہیں. رستم کے دربار میں انہوں نے اندر خبر دیو نہ کیا آن دو، آن دو. جو ڈٹ جائے نا کفر اس کے سامنے پھر ایسے ہی لیٹتا ہے، اور جو تھوڑا ڈھیل دکھا دے پھر اس پہ ہی اپنی چڑھائی کرتا ہے. آئیں چلتے ہیں. انہوں نے نیزے ریڈ قالین بچھے ہوئے ہیں، مخفلی قالین ہے، انیوں سے قالین پھٹ رہے ہیں، گھوڑے کے سم اس پہ پڑ رہے ہیں، اور اپنے اسی جوتے کے ساتھ اس سے گزر رہے ہیں، اور خرامہ جا رہے ہیں. کیا ٹور سی، کی شان سی، کیا آن سی، کیا قرآن کے رجال، کیا غیرت، کیا جرت، کیا بہادری. اکیلا ربی ابن عمر ڈری کوئی نہیں، سامنے آ کے کھڑے ہوئے. کہا اپنی سیٹ لے لو. کہا سیٹ لینے کا ٹائم نہیں، جو کام ہے وہ بتائیں، بات کریں. بات ہونے لگی ہے. کہا سنا ہے کہ تم قحط سالیاں پڑ گئی ہیں، عرب میں کھانا نہیں، فصل نہیں ہوتی، تمہارے چولہے نہیں جلتے، بھوکے ننگے پیاسے. ہماری ایجنسیوں نے بتایا ہے کہ تم ان حالات کے مارے نکلے ہو. کوئی چھوٹا بار ہے؟ سر جی آج بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے پاکستان میں بھوک پڑ گئی ہے، پاکستان میں یہ ہو گیا ہے، تم باہر ہو، ڈالر لے لو، یورو لے لو، ریال لے لو، مدد لے لو، پر ہیڈ لے لو، واپس چلے جاؤ، قرضے لے لو، آسان یہ کر لو، وہ کر لو. یہ کفر کبھی نہیں بدلا، لیکن قرآن کے رجال بدلے. کھڑے ہوئے، قوم کو چھیڑا تھا، مذاق کیا تھا، قوم کی غیرت، عزت، آبرو اور پیٹ اور ان کے کھانے پینے پہ انگلی اٹھی تھی. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ بڑے تحمل کے ساتھ چہرے کے تاثرات پہ معمولی سا بھی کوئی غم، ٹینشن، پریشانی، کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں، بڑے تحمل سے کہنے لگے. جملے سنیے گا. ان اللہ ابتعثنا، آپ کو غلط خبر ملی ہے کہ ہم خود آئے ہیں. ہم خود نہیں آئے، ہم لائے گئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. بھیجا کس نے ہے؟ امیر المومنین نے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمارے رب نے بھیجا ہے، جس کا قرآن اترا ہے اس نے بھیجا ہے. ان اللہ ابتعثنا، آئے کیوں ہیں؟ روٹی مانگنے، پیسے مانگنے، مدد مانگنے، پر ہیڈ کچھ لینے، شبخون مارنے، تم سے تمہارا رزق چھیننے نہیں. لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. جو رب کے بندو کو تم نے بندو کے دوارے پہ ان کے سر جھکا رکھے ہیں، ان چوکٹوں سے سر اٹھا کے ہم ایک اللہ کے در پہ بندو کے سر رکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ کر دو، ہم واپس لوٹ جائیں. اسے آپ کیا کہیں گے؟ توحید کی دعوت. رستموں کے دربار میں، رومیوں کے دربار میں بڑے وڈیرے طاقتور جب گن مین کھڑے تھے اس وقت کے حساب سے
ان کے نگران کھڑے تھے، دربان کھڑے تھے، نیزے ہاتھوں میں، تلواریں ہاتھوں میں اور برچیاں ہاتھوں میں، جنہوں نے تیر کمانے مسلح کھڑے تھے، ان کے سامنے جا کر کے یہ قرآن کے رجال میں سے ایک رجل نے، ایک مرد نے، ایک بندے نے اللہ کی توحید کو پیش کیا کہ نہیں کیا؟ سر جی ہم اپنے محلے میں اپنی مسجد میں ہی نہیں کر سکتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ اگر میں نے توحید بیان کر دی تو یہ مسجد والے میری روٹی روزی بند کر دیں گے، میرا رزق بند کر دیں گے۔ اس نے تو کہا تھا حالات کے مارے آئے ہو، پر ہیڈ دے دیتے ہیں، لوٹ جاؤ۔ کہنے لگے نہیں، ہم بھوکے قحط سالی کی وجہ سے نہیں آئے، پیٹ کی وجہ سے نہیں آئے، تو میرے جسم کی کمزوری کو، نحیف پن کو مت دیکھ۔ ویسے اندازہ تو ہو جاتا ہے نا کہ بندے کے چہرے سے اسے بھوک لگی ہے، اسے پیاس لگی ہے، پیپڑیاں جمی ہوئی ہیں، بندہ تھکا ہوا پیدل چل کے آیا ہے، برا حال ہے، تو بندے کو ادراک تو ہوتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے یار پہلے کوئی کھواؤ پیاؤ پھر بعد چ گل کرنا ہے۔ میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی کرتا ہوں۔ کئی جگہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں استاد جی بس تہاڈا انتظار سی، واہ دیر ہو گئی ہے تے آؤ سدھے۔ خطیب پتہ کیا کہتے ہیں؟ سر جی فیول کو ٹینکی چ پاؤ، کوئی کھواؤ پیاؤ تو پھر بابا بولے گا، خالی پیٹ نہ بلاؤ۔ چھوٹا سا سفر، 2-3 گھنٹے کا سفر، وہ لگ گئی تھی۔ اچھا آپ کو رب نے بھیجا؟ جی رب نے کہا۔ اگلی بات سنو، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام سے پہلے ایک جملہ بولا، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، دنیا اللہ کی بڑی وسیع ہے، تم نے اللہ کے بندوں پہ دنیا تنگ کر دی ہے، ہم انہیں آزادی دلانے آئے ہیں۔ جتنی زندگی تنگ مشرک بیچارے کی ہوتی ہے اور کافر کی ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، میں مسلمان کہہ رہا ہوں۔ اچھا انہوں نے وہاں میرے جہا ہوں تے اساں تے مسلک دی جا کے دعوت دینی سی نا، کی خیال ہے؟ اسی سنی ہوں، اسی آ کرنے ہاں، تسی سارے سنی ہو جاؤ، اسی تہاڈے نال نہیں لڑاں گے۔ اسی شیعہ ہوں، اہل تشیع ہاں، تسی سارے اہل تشیع بن جاؤ۔ یہی جنگ لگی ہے نا ہوں اس ویلے۔ انہیں میزائل دوجے نہیں چلے جنہیں آ وچ میزائل چھوٹے چھوٹے چلن ڈے۔ نہیں جی نہیں، اسی دیوبندی ہاں، لہٰذا اسی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تسی دیوبندی بن جاؤ۔ بھئی کیوں آئے ہو؟ ہم بریلوی ہوتے ہیں، سنی ہوتے ہیں، تو انہوں بریلوی تے سنی بن، تسی کو اسی وہابی ہاں، تسی وہابی بن جاؤ۔ ایسا بالکل نہیں۔ جملے سنیے، توحید سب کے لیے ضروری، وہ رستم ہو یا رومی ہو، وہ حاکم ہو یا عوام ہو، وہ دربار ہو یا مزار ہو، گھر ہو یا بار ہو، محلہ ہو، گلی ہو یا بازار ہو، توحید لازم ہے۔ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ یہ تم نے ان کے گلوں میں جو شرک کے توق، بدعات کے توق، خرافات کے توق، کفر کے توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، ہم ان کو آزاد کر کے بلال حبشی کی طرح اور سلمان فارسی کی طرح آزادانہ زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی آپ جیو، قرآن کے بن کے جیو، رحمان کے بن کے جیو۔ اور تیسری بات جو کی، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، ہم تمہیں تمہارے بناوٹی دینوں اور گروہوں، جماعتوں، مذہبوں اور جتھوں سے نکال کے ان لوگوں کو عدل والے اسلام کی طرف بلانے آئے ہیں۔ اگر میری دعوت آپ کو اسلام کی نہیں نا، میری دعوت بیکار ہے، اور اگر میری دعوت آپ کو دین کی نہیں تو دعوت بیکار ہے۔ اس میں توحید نہیں تو قرآن کی ساری تلاوتیں میرے کام نہیں آنی، قیام، رکوع، سجود، خشوع کام نہیں آنے۔ ضروری ہے کہ قرآن کے رجال بنیے، اسلام کے علم بردار بنیے، دائی بنیے، بھلے رستم کی دربار میں کیوں نہیں کھڑے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا، ہمارا پروفیسرز کا ایک گروپ ہے اسلامیات کا، اثر سے ان کی نا تو کار چل رہی ہے۔ ایک پروفیسر نے کہا ایک مولوی وخا دو، ایک عالم وخا دو جڑا مسلک دی ترجمانی نہ کردا ہوئے، اسی وہ تو دین پوچھیے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، چونچے لڑنے لگ گئی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک عرض کروں، تسی اس پنڈ دا کی نا ہے؟
ہے وے کہ حمزہ ہے؟ بہرحال فیصلہ کرو. ایک ہوں سائیں. سائیں پنجابی دے وچ بڑا خوبصورت لفظ ہے. سر دے سائیں نو کہندے نے. اللہ سائیں. سریکی پٹی میں اس کا معنی ہوتا ہے سردار، مالک، بیوی کا شوہر، وڈیرا. ایک کتاب لکھی گئی ہے میرا سائیں، میرا سائیں. جیسے آپ اللہ کو میاں کہتے ہیں نا، وہ اللہ کو اللہ سائیں بولتے ہیں. عزت کا لفظ ہے. ایک اس کا معنی ہے سائیں جڑا تسی کہندے جے مست. انہیں نہیں پتا یہ سائیاں والا ہے یا ساہی سا لین تو ساواں والا ہے، یا او جڑا ادھر بھی ایک سائیاں والا ہے، وہ قوم کی طرف نسبت ہے. بہرحال جو بھی ہے ایک نسبت ہے. میں جو سبق پڑھانا چاہتا ہوں وہ پڑھیے. آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، ایتھے کدی رہندیاں تسی کیا جے اسی پاکستانی ہیں؟ اگر میں باہر کی دنیا میں ہوں، مجھے کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہیں، تو میں کیا کہوں گا؟ پاکستانی. بنتا کیا ہے کہ میں پاکستانی کہوں. اچھا میں پاکستان میں آ گیا ہوں، میں سندھ گیا ہوا ہوں، وہاں مجھے کوئی پوچھے تسی کون ہو، میں ہوں کہاں پاکستانی یا میں کہاں پنجابی؟ مجھے بتانا پڑے گا پنجابی. اب میں پنجاب میں آ گیا ہوں، لاہور میں ہوں، مجھے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، میں کہاں میں لاہوری ہیں. یہ تو پھر انہوں نے لاہوری ہو گئی نا. جب میں کہاں میں لاہوری ہوں، مجھے بتانا پڑے گا میں فیصل آبادی ہوں، فیصل آباد میں موجود ہوں. مجھے کوئی پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں، میں کہوں فیصل آبادی یا پاکستانی یا پنجابی؟ وہ بھائی مجھ سے وہ کچھ پوچھ رہا ہے کہ آپ رہتے کہاں ہیں، مجھے محلہ بتانا ہوگا کہ نہیں. ہم ایم فل کی کلاس میں تھے تو ہم سے ایڈریس مانگے گئے، اس کے اوپر کوئی خط و کتابت ہونی تھی، کچھ جو لازمی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں. ہماری ایک بہن نے ایڈریس لکھا جڑا والا روڈ، اپنا نام لکھ کے لکھ دیا جڑا والا روڈ. بہرحال بعد میں بڑا مذاق بنا. اس نے تو اپنے طور پہ پردہ داری رکھی کہ پورا ایڈریس دیتے ہیں پاویں کو پہنچ نہ جاوے. لیکن جب لکھنا ہو تو لکھنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، ایڈریس پورا دینا پڑتا ہے. اب پرابلم ہوئی، استاذ جی نے کہا پتر شاہ کوٹ تو بھی جڑا والا روڈ ہے، ستیانے تو بھی جڑا والا روڈ ہے، تاندلے تو بھی جڑا والا روڈ ہے، سمندری سے بھی جڑا والا روڈ، فیصل آباد سے بھی جڑا والا روڈ، لاہور اگر آپ موٹر وے چڑھنے لگے ہیں تو وہاں بھی جڑا والا روڈ لکھا ہوا ہے. یہ شیخو پورہ سے بھی جڑا والا روڈ، وار بٹن سے بھی جڑا والا روڈ، ننکانے تو بھی جڑا والا روڈ. پتر تو کیڑی جڑا والے روڈ نکل گئی تھی؟ یہ جو جن کو بڑا پیار آتا ہے نا جی ہم نے صرف مسلمین کہلوانا ہے. اگر میں اسلام کی بات کر رہا ہوں اور انٹرنیشنل لیول پہ قرآن کی بات کر رہا ہوں تو چھوٹے موٹے میرے آپ کے جو ایڈریس ہیں وہ کو پوچھے گا تو وہ بتانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، باہر کوئی پوچھے گا تو میں پاکستانی ہوں، صوبوں میں پوچھے گا تو میں پنجابی ہوں، شہروں میں پوچھے گا تو میں فیصل آبادی ہوں. فیصل آباد میں کوئی پوچھے گا تو جو میرا محلہ ہے سائیاں والا، ایک مثال ہے جو پنڈ ہے میں وہ بتاؤں گا. تو جی پنڈ چ پوچھے گلی تو میں کہوں نہیں میں سائیاں والے رہنا، پھر گلی دسنی پینی ہے. تو جی کوئی گلی چ پوچھے تیرا گھر کتنے وے تو کہے ساری گلی میری ہے، نہیں گھر بتانا پڑے گا. تو جی کوئی گھر آن کے پوچھے تیرا کمرہ کیڑا ہے تو پھر کمرہ دسنا پینا ہے. اور کوئی کمرے میں پوچھے آپ کا بیڈ کون سا ہے، سوندے کتنے جے، تو پھر وہ چارپائی کا ایڈریس دینا پینا. سر جی یہ صرف تعارف ہے، یہ تعصب نہیں ہے کہ اگر میں پنجابی ہوں تو میں پاکستانی نہیں، اگر میں فیصل آبادی ہوں تو میں پنجابی نہیں، اگر میں سائیاں والا کا رہنے والا ہوں تو میں فیصل آبادی نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کے تعارف ہیں. مگر دین اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا، حدیث کو پڑھنا، قرآن کے رجال بننا، یہ بڑا ضروری. اب آئیے ادھر کیا ہوا، جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو میری بات کے الٹ چلا گیا ہے، اس نے تو مجھے زج کر کے رکھ دیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، توحید کے لیے بھیجا ہے، یہ بندوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور یہ آزادی دیتا ہے اور یہ اسلام کی طرف بلانا چاہتا ہے. انہیں اشارہ کیتا، پلان کیتا سی
ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ आओ। इसने इशारा किया, मट्टी का टोकरा भरा हुआ आया, नेज़े वाला हाथ, लगाम वाला हाथ आगे बढ़ करके यूं हाथ में थामा रबी इब्न आमिर और मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पकड़ा और पकड़ के, उन्हें क्या पता था कि क्या होने चला है, लहराया फिजा में और कहा मुसलमानों, मुसलमान सुन नहीं रहे थे वहां, मुसलमानों, रुस्तम के ईवान की आवाज जो एक नहीफ और कमजोर सफीर ने मगर दबंग लबो लहजे में निकाली थी, कुरान के रिजाल की आवाज आज भी दुनिया में गूंज रही है, तारीख की किताबों में लिखी है। कहा मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, रुस्तम जैसे तुम्हारे बड़े दुश्मन ने बगैर लड़ाई के तुमसे घबरा के अपने वतन की मिट्टी तुम्हारे हवाले कर दी। ऐसे रिजाल कहां से लाऊं, कहाँ से ढूंढूं ऐसी जुरत, ऐसी गैरत, ऐसी अजीमत। कुरान तो हम भी पढ़ते हैं, वो पढ़ के अमल करते थे, वो चलते थे। आए आपको बिल्कुल उलट दूसरी तरफ ले जाऊं, मैं तो 1 मिनट में ले जाऊंगा, लेकिन फ्लाइट के ऊपर लगभग 12 घंटे लगते हैं, चलें उसको कम कर लें कुछ। लेकिन ये लोग कारवान के साथ हिजाज से फारिस में पहुंचे, रुबुल खाली क्रॉस किए, सहराओं को चीरा, पहाड़ों को सर किया। एक चोटी चढ़नी पै जाए ना तो पता लग जाता है। रास्ते के जंगल देखे, वीराने देखे, बियाबान देखे। हजरत उमर का सिर्फ एक लेटर गया कि वहां से आप रूम चले जाएं। रूम, डंकी लगाने वालों से पूछिएगा रूम कैसे पहुंचते हैं। इन्होंने वहाँ से अपना लश्कर लिया, रिजाल लिए, मुजाहिदीन लिए, मोमिन लिए, पूरा पेंडा कड सफ़र क्रॉस कर, घोड़ों के वजूद जो हैं वो टूट जाते हैं, असाब शिकन सफ़र थे, मगर ईमान और कुरान। रूम में पहुँचे, आगे 3 लाख फौज, मेमना, मैसरा, मुकद्दमा, दाएं बाएं, फ्रंट, ग्रुप्स बने हुए हैं, जत्थे बने हुए हैं। अब मेरे ख्याल में 2-4-300 होंगे, कितना रश नज़र आ रहा है, 3 लाख। और जब ये मुसाफिर आए हैं, मट्टी है, गर्दो गुबार है, प्यास लगी हुई है, होंठों पे पिपड़ियां जमी हैं, रंग जो है वो फाकों से, भूख से, क्या था उनके पास, कितना सामान उठा के जाया जा सकता है। जब पहुंचे, वही बात रोम के हुक्मरान ने की जो फारिस के रुस्तम ने की थी। कहा था सुना है भूख प्यास पड़ गई है, कैद सालियां पड़ गई हैं, भूखे प्यासे निकले हो। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चेहरे पे मुस्कुराहट लाके बड़ी ही इत्मीनान के साथ, ये हैं कुरान के रिजाल, उनके चेहरों पे एक रौनक होती है, इत्मीनान होता है, वो डरे हुए सहमे हुए नहीं होते, घबराए हुए नहीं होते, वो नफ्सियात का शिकार नहीं होते। कहने लगे जैसे हज़रत सलमान ने कहा था ना अजल, और जैसे रिबी इब्न आमिर और मुगीरा बिन शुअबा ने कहा था, हाँ आपने सुना है मगर कुछ गलत सुन लिया है, हम आए नहीं भेजे गए हैं। यहां क्या कहा, तारीख के जुमले नोट कीजिए। कहने लगे आपको बिल्कुल सही खबर मिली है, आपकी एजेंसियों ने आपको प्रॉपर रिपोर्ट किया है, हम भूखे भी हैं, हम प्यासे भी हैं। मगर अगली बात नहीं बताई उन्होंने, वो मैं बता देता हूं। नहनु कौमुन नशरबुद्दिमा, हम वो कौम हैं जो प्यास लगे तो खून पीते हैं, भूख लगे तो बोटियां खाते हैं, प्यास लगे तो खून पीते हैं। वह समेना अन्ना अत्यब दिमाई दिमाग रूम, हमें खबर मिली है कि दुनिया में सबसे टेस्टी, मजे के, लजीज तरीन रूमियों के खून है। आ मेरे सिपाहियां नूं तो मुजाहिदां नूं 2-2 घुट पिया दो, वापस टुर जांदे। मीडिया वार आपने बड़े बड़े बयानात सुने होंगे, आज भी AI के ऊपर माशाल्लाह तस्वीरें बना के हम जंगे जीतते हैं, जंगे हारते हैं, खुश होते हैं, नारे लगाते हैं, दाद देते हैं,
وہ اے آئی نہیں سی، وہ آپ آئے سن، آپ آئے سی، چل کے آئے سی، قرآن کے رجال، میرے صاحب قرآن، میرے پیمبر، ہادی اور رہبر، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والے پہنچے تھے۔ سر جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی تو الگ بات ہے، یہ 300 لاکھ فرنٹ پہ فوج رکھنے والا شاہ روم، ٹھیک ہے آپ ریسٹ کریں، جنگ کے بھی اصول ہوتے تھے نا، ساڑھے آنگوں تو نہیں نا، پھر کچے چبالو آئے نے تو بس ٹھیک ہے کام چک دو، آپ ریسٹ کریں، رات کو سوچ لیں، صبح سفارت ہوگی، اس کے بعد دیکھیں گے لڑنا ہے یا صلح کرنی ہے، لڑنا ہے یا صلح کرنی ہے۔ چلے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ خیمہ فرنٹ پہ تھا شاہ روم کا، 3 لاکھ بندیاں دے پیچھے اپنا خیمہ کیا تو پٹ کے اتھے لاؤ، حاکم تھا، فوج کو ماننا پڑنا تھا، لیکن سیانے بندے سمجھ جاندے نے ڈر گئے ہی ہے، وہ ڈر گئے ہی۔ یہ سادی پنجابی کا میرا ترجمہ ہے، تاریخ نے اس پہ جملہ کمال کا سایا۔ خیمہ پیچھے لے گیا، صبح سفارت لگنی تھی، قربان جاؤں اپنی اس سفارت کے اوپر۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں، اللہ دی قسم اسی انہاں دے قدماں دی پیراں دی خاک بھی دھو کے کھول کے پیے نا تو پھر بھی اسی حق ادا نہیں کر سکتے جڑا وہ کم کر گئے۔ پہنچے، یہ خیمے میں چلا گیا، ادھر رات کو تیاری ہوئی، سفارت لگی، حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، یار بخیلی نہ کریا کرو، نہ کریا کرو بخیلی، میں اچھی کہلوان دا عادی نہیں، نہ سبحان اللہ، لیکن کم از کم کتے لب تے ہلا لیا کرو، کوئی رضی اللہ تعالی عنہ تے کہہ چھڈیا کرو یار، انہاں نال کل کائنات، صرف انہاں تو کافر راضی نہیں، مسلمان نو تے راضی ہونا چاہیے نا یار، کفر تے نہیں، وہ ناراض ہے، انہوں پتہ ہے وہ دے نال کی ہوئی ہے، کی ہون ڈئی ہے، کی ہونی ہے۔ ہنے ویکھو سفارت کے آداب تھے کہ 7 لوگ لگیں گے، گھوڑا لیا، دائیں طرف 2 بائیں طرف 2 2 پیچھے، کتنے ہو گئے 6، 7ویں خود گھوڑے پہ۔ اور اصول کیا تھا، بائیں ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہوگی، نیزہ ہوگا اور جھنڈا ہوگا، دائیں ہاتھ میں تلوار ہوگی اور تلوار کے اوپر جو ہے وہ خط ہوگا سفارت کا کہ ہمارے یہ اصول ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، ایک بیلی جنہاں نو عادت ہوندی ہے بیچاریاں نو کچھ نو، لو جی اینیاں چیزاں کداں سانبھ لئیاں۔ ایک دن اس نے اتفاق نال موٹر سائیکل تے ملے، اگے بیک نا جڑا ہینڈل ہے وہ دے اتے رکھیا، کاکا ایک سی وہ باہ دے اتے ستا تے لیٹیا تے انہوں بھی پھڑیا، تے پچھوں بڈھی نے تے ایک بچے نے بھی ہاتھ رکھیا، تے بیگ بھی نال لٹکایا، تے اگے 3 شاپر بھی لٹکائے ڈنڈے نال، تے ٹریا جاوے۔ میں اشارہ کیتا گڈی تو میں کہہ رکیا جے ذرا، نہیں روکی۔ اگلے دن ملے، میں کہا یہ کی؟ کہندا یار میں اس ویلے پھسیا سا، پتہ نہیں میں کداں لے کے جان ڈیا سا۔ میں کہا یار بڑا فنکار بندہ، کہندا استاد جی آخر میں کوئی ایویں تو نہیں نا موٹر سائیکل، تجربے دھوپ چ تے چٹے نہیں کیتے، تجربہ ہے۔ 6 بچے بہا کے، 2 وڈے شاپر نال بیگ لا کے، اگے بچے نو باہ دے، تے پھر ایک ہاتھ نال میں چلائی بھی جانا، تے تجربہ ہے نا جی۔ میں کیا ادن جڑا میں واقعہ دسیا سی وہ تے تسی بڑے بول پے سے جناب، انہوں نے بھی ڈرائیوریاں سیکھی تھیں، سواریاں ان کی بھی تھیں، برانڈڈ تھیں، برانڈڈ۔ قرآن نے کہا ہے وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، آگے کیا ہے وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، نشان زدہ برانڈڈ۔ یہ گھوڑے نچانے کے لیے نہیں پالے تھے، یہ ڈانس کے لیے نہیں تھے، یہ رقص کے لیے نہیں تھے، یہ گلی بازاروں میں گھمانے کے لیے نہیں تھے، یہ تبرکن نہیں تھے۔ ان کی پیٹھ پہ سوار ہوئے ہیں، بائیں ہاتھ میں نیزہ ہے، زمین کو ٹچ کر رہا ہے، جھنڈا ہے اوپر لہرا رہا ہے، گھوڑے کی لگام ہے، چلایا جا رہا ہے۔ ایک ہاتھ سے آپ 1 ویلنگ کر سکتے ہیں، دونوں ہاتھ چھوڑ کے، میرے نبی کے یار اور قرآن کے انسان گھوڑا نہیں چلا سکتے بس۔ دائیں ہاتھ میں تلوار ہے، 3 لاکھ کو کراس کیا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، سفارت آ رہی ہے، شاہ روم مین گیٹ پہ کھڑا ہے، اور جی میں مسجد دا بوا ہے،
جدوں ویکھیا نا بھی گھوڑا تے سفارت آن ڈئی ہے تے پچھلے پیریں پیچھے نوں ٹر پیا. نال والے نے کہا استاد جی کدھر ہے؟ لاشعوری، اندر کا ڈر، رات کا خوف، پوری رات خواب آتے رہے کہ کوئی آیا ہے. ایتھے دھون تے گچی تے انہیں نرگڑ تے منہ رکھ کے میرا خون پی گیا تے سویرے اٹھ کے کھلونا. بہرحال آگے ہوا، سر جی اگے ہو کے خط لو. یوں تلوار والے دائیں ہاتھ سے خط لینا تھا، ہاتھ آگے بڑھا ہے، ادھر سے تلوار چلی ہے، گردن کٹی ہے، بائیں ہاتھ کی نیزے کی انی پہ چڑھا کے جب کھوپڑی اوپر کھڑی کی نا اور اسلامی جھنڈا لہرایا. جس قوم کا کیپٹن گر جائے نا پھر ٹیم بھی گر جاتی ہے. پھر جا کر کے تاریخ میں پڑھنا کہ جیتا کون تھا، ہارا کون تھا. قرآن کے رجال موت کے منہ میں، نیزو کے منہ میں، فوجوں کے منہ میں، جھمکٹو کے اندر نہیں ڈرے. یہ تھوڑا تھوڑا مینوں کدی کدی پاکستانیاں چ گل لگدی ہے، انہاں تے جنگ بھی لگی ہوئے ہسی جاندے نے، کھیڈی جاندے نے، کاروبار کری جاندے، مذاق کری جاندے. پاجی وہ دی وجہ ہے وے اللہ دا شکر کرو جیڑی مرضی سیاسی جماعت نو جوائن کر دے جے. قرآن نے اور صاحب قرآن نے یہ سکھایا ہے کہ تمہارے اوپر اگر حبشی چھوٹے سر والا، منقے کی طرح پچکے ہوئے سر والا زبردستی بھی حاکم بن جائے، ٹانگیں نہیں کھینچنی، اپوزیشن نہیں بننا، اس کی بھی بات ماننی ہے، سننی ہے. نہیں ہے تصور اسلام میں اپوزیشن کا. یہ کسی غیر کے ڈھنگ اور بولیاں بولتے ہیں. کوئی جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ مزے سے سو رہے ہوتے ہیں. ان جاگنے والوں کو گالیاں مت دو، دعا نہیں دے سکتے تو زبانیں بند رکھ لو. جن قوموں نے ان کے خلاف زبانیں کھولی تھی نا، میرے سامنے لمبی لسٹ ہے. سیریا کا کیا بنا، شام کا، لیبیا کا کیا بنا. ایسے ہی میسیجنگ چلی تھی، ایسے ہی سوشل میڈیا چلا تھا، ایسے ہی مہم چلی تھی. لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی چوری اور ان کے جرم پکڑتے ہوئے ان کو جو ہے وہ گھسیٹنا چاہتے تھے. قذافی والوں کا کیا بنا پتہ کریں. جزائر کا کیا بنا، عراق کا کیا بنا. رب کے لیے ان جملوں کو نوٹ کرو. کبھی بھی اپنے گھر کے سربراہ کو اگر اس میں 10 جرم بھی ہیں نا، وہ گریبان پھڑ کے کسیٹیا جے نا، جدن تسی ابا کسیٹ لیا دنیا موقع دے گی. یہ وہ بیم ہے جو سنبھالے ہوئے، جس دن یہ گر گیا نا پھر ساری کڑیاں بالے کیسے اوپر گرتے ہیں، مصیبتیں کیسے آتی ہیں پتہ بعد میں چلتا ہے. جا کر کے ان عرب ممالک سے پوچھ لو، اس دنیا سے پوچھ لو جن کے ہاں یہ ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے آپ کا. دنیا گھیرے میں نرغے میں لینا چاہتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہمیں بھی 60 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 60 سے بھی زیادہ اسی جنگاں جی ہیں. ہر دن ہم جنگ میں ہیں. اور اللہ کا شکر ہے چاروں محاذوں پہ ہر جیت سے. یہ جو گھر بیٹھے صرف بولنے کے، وہ مرغا ایک بولا تو دوسرے بھی بولے، ایک کوا بولا تو سب کاں کرنے لگ گئے. رب کا واسطہ ہے، میں آپ لوگوں کو کہوں گا اپنوں کے ساتھ مل بیٹھ کے باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر دوسرے دشمن کو موقع مت دینا. اگر کبھی بھی کوئی اللہ نہ کرے اوپر حالات ہوتے ہیں، اندر کی بغاوت، کشتی کبھی بھی باہر کے پانیوں سے نہیں ڈوبی، جب بھی ڈوبتی ہے اندر کا پانی مارتا ہے. اور ہماری جو برین واشنگ کر دی کہ نہیں یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے، سر جی ہوں گی غلطیاں، میں طرفدار بھی نہیں، میں وکیل بھی نہیں، لیکن دنیا دیکھی ہے، تاریخ پڑھی ہے، حالات پڑھے ہیں. جب اپنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ساری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اسی جگہ قرآن کے رجال بتاتا ہوں، ایک وہ 3 سال دی کی دیندے نے X10 ایکس لا دیئے تو اگے ٹینشن ہی ہے نا. وہ ٹینشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ اور وقت مل جائے، کچھ اور ویلا مل جائے، کچھ ٹائم مل جائے. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے؟ اسی لشکر میں جنگ جاری ہے اور مارکا ہے، گھمسان کا رن ہے، نیزے پھینکے جا رہے ہیں، تیروں کی بچھاڑ ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، گردنیں اتر رہی ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، انسان دو بدو ہیں. ایک چھوٹا سا خط آتا ہے اور خط دیا جاتا ہے سپہ سالار کو،
لڑتے ہوئے صرف یوں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ فوج کی کمانڈ ساتھ والے ساتھی کو دے دو۔ تلوار بھی نہیں رکی، وار بھی نہیں رکے، میدان بھی نہیں رکا، ٹینشن بھی نہیں لی، انکار بھی نہیں، ضد بھی نہیں، انا بھی نہیں، حالات بھی نہیں بگڑے، بلکہ اسی دم چلتے چلتے وہ والی کمانڈ اور تلوار اور سپہ سالاری اس کی، اور اس کے نیچے ایک سادہ سپاہی بن کے حضرت خالد ابن ولید لڑنے لگے اور لڑتے رہے۔ کسے نو پتہ لگا؟ یہ ہیں قرآن کے رجال۔ اگر گھر میں باپ بڑے بیٹے سے کوئی کام لیتا ہے، چھوٹے پھر یار یہ پتہ نہیں کدوں مرے گا تو پھر ساڈی واری آؤ، اور باپ کسی دن چھوٹے کو کہہ دیتا ہے تو وڈا اتنے پریشان ہو کے لے ساری زندگی پیو تیرے نہ کھلوتا، میں تکے، میں کھادے مشکل، میں سہی ہاں، تو انہوں اگے لاتا۔ نہیں 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 نہیں، یہ آرڈر ہے، یہ بڑے کی سوچ ہے، یہ اس کی اپروچ ہے۔ ایک وقت آیا تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں، بڑا ہونے کے ناطے بہن بھائیوں کے معاملات دیکھنے، رشتے، سب کچھ، ایک جگہ پہ باپ نے میسج نہیں بھیجا تھا، صرف خاموش میسج دیا تھا۔ خاموش میسج، سمجھتے ہیں خاموش میسج؟ کہ آپ کو گنا نہیں گیا، شامل نہیں کیا گیا، بولا نہیں گیا، بلایا نہیں گیا، کہا نہیں گیا، مشورہ نہیں کیا گیا، رشتہ ہو گیا ہے سکی بہن کا۔ 2 سال گزر گئے، ایک دن ماتھے پہ شکن نہیں، تیور نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں کسی ایک رشتے سے۔ یار میرے والد کا بہترین فیصلہ ہے، انہوں نے جو کام میرے سے مناسب سمجھے میرے سے کروا لیے، جو انہوں نے کسی اور سے مناسب سمجھے اس سے کروا لیے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ قرآن کی تربیت، قرآن کی تربیت۔ آخری بات کر رہا ہوں، کراچی کا آپ نے انٹرویو سنا ہے؟ وہ جو ایک ساتھی بیچارے مسجد کے خطیب رو رہے تھے کہ میں نے 16 سال اتنے سال ان کی خدمتیں کی ہیں، اور اب کمیٹی کے فلاں فرد کی وجہ سے مجھے یہاں سے حکم دیا گیا کہ راتوں رات جو ہے آپ اپنا سامان اٹھا لیں، میں کدھر جاؤں۔ سنیا کہ نہیں؟ چلو چنگا ہویا جے نہیں جے سنیا جے بھی نہ۔ اس بیچارے کے آنسو نہیں نکلے۔ ایک خاص مسلک کی مسجد تھی، ان کی کسٹڈی میں چلتی تھی، کل انہوں نے وہ معاملہ رفع دفع کروایا ہے، جیسے بھی چلیں۔ ایک بات پوچھوں، قرآن کے رجال کی بات کر رہا ہوں، اگر مجھے مسجد ملی ہے تو مسجد میری ہے؟ مجھے نا بڑے سارے لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی پوچھتے ہیں، اشتہار لکھا ہوا ہے مستقل خطبہ جمعہ۔ یار میری زندگی مستقل نہیں تو میرا جمعہ کتنے مستقل؟ جس بندے کے ہاتھ پہ 2.25 کروڑ کا چیک پڑا ہو اور اسے کہا جائے کہ جا کے اپنے سینٹر، اپنے مراکز بنا، اور وہ جزاک اللہ کہہ دے کہ معذرت، اللہ آپ کو بہت دے، میرے ملک میں پہلے ہی بڑی مسجدیں ہیں جنہیں آباد کرنے کی ضرورت ہے، میں انہیں آباد کروں گا، میں ان مدارس میں پڑھاؤں گا جو مدارس غیر آباد ہیں۔ 1-2 دن کی گیم نہیں، 1998 سے لے کے آج 2026 تلک، ان 28 سالوں میں، پچھلے چھوڑ دے، ایک دن کے لیے بھی اللہ نے دل میں یہ لالچ نہیں ڈالا کہ میرا مرکز بھی اپنا ہوئے تو میری مسیت بھی اپنی ہوئے۔ لوگ کہیں نے بھاجی آ لو تے بناؤ، آ کرو تے بناؤ، تسی کسے تو ماڑے جے۔ چھوٹے چھوٹے بندیاں نے اپنے ایڈے ایڈے مراکز، میں نے کہا وہ چھوٹے نہیں ہیں، وہ بڑے ہیں، اللہ نے ان سے کام بڑا لے لیا، آپ انہیں چھوٹا سمجھتے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اب پہلی بات کہ مولوی سمجھ لے کہ مسجد میری ہے اور انتظامیہ سمجھ لے کہ مسجد میری ہے۔ مجھ سے کوئی کہے نا تہاڈی مسجد کیڑی ہے، میں کہا جی مسجداں انتظامیہ دیاں ہوندیاں اج کل، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ لکھا ہوتا ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن رہن کوئی نہیں دینا، زور چلتے ہیں، ڈانگ سوٹے چلتے ہیں، 3-3 5-5 4-4 گروہ اسے اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ میاں چنو میں جانا ہوا تو پتہ چلا کہ خطیب کو ایک بندہ مائک دیتا ہے، دوسرا چھین لیتا ہے، ایک کہندا جمعہ پڑھاؤ، دوجا کہندا جی تسی پڑھایا تو میں نہیں پڑھنا، میں تانوں پڑھان بھی نہیں۔ ایسے حالات میں اس مسجد میں جانا ہوا، الحمدللہ میرا رب دیکھتا ہے، زیادہ نہیں، صرف 6 مہینے کی بات تھی، مدد اللہ نے کی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یک جان ہو کر کے جتنے بھی گروہ تھے سب نے اس مسجد کی خدمت کی اور رب نے اسے بلندیاں دی۔ اور اگر کہیں محسوس ہوا کہ یہاں پہ لوگ کسی وجہ سے کوئی سوچ رکھتے ہیں، اسی شہر میں وہ مسجد بھی ہے،
جہاں مجھے اسپیشلی لایا گیا کہ یہاں کام بہت بگڑ گیا ہے اور رب نے 11 گنا کر کے واپس دیا، لیکن اس کے بعد ایک مسئلہ بنا، مسئلہ انتظامیہ کا اپنا تھا۔ آپ یقین کریں میں نے صرف ایک دفعہ بھتیجے کا وہاں پہ قرآن مجید کی اختتامی حفل تھی تو میں گیا ہوں، شرکت کی ہے، وگرنہ میں وہاں نماز بھی اس لیے نہیں پڑھتا تھا کوئی اے نہ کہے کہ آ گیا۔ بھائی مجھے خاموشی سے نکلنا ہے، اللہ کے گھر ویران نہیں کرنے، مجھے تو قرآن نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ نہ مجھے انتظامیہ کو لڑانا ہے، نہ ڈنڈے سوٹے کروانے ہیں، نہ آپس میں ان کو گریبان پکڑوانے ہیں، اور نہ مجھے تماشا بننا ہے، نہ لوگوں کو دو حصوں میں بانٹنا ہے۔ روٹی روزی یار اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندو کے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ یہ پتہ کب کی بات ہے؟ جب میری تنخواہ صرف 5,000 تھی، اور شاید میرا کرایہ اس سے کہیں زیادہ۔ دل مطمئن ہے، پرسکون ہے، باعزت باوقار۔ ساتھ کی مسجد والوں نے کئی دفعہ درس مانگا ہے، میں نے اس لیے درس نہیں دیا کہ یہ نہ کہن کہ ایتھوں گیا ہے تے نال ہن اگلیاں مسیتاں چ ساڈے نال درس زد چ شروع نہیں، معذرت۔ ایک لفظ صرف انتظامیہ نے کہا تھا، ایک ریٹن فارم میں تھا، جی بسم اللہ، یہ ربانی مسجد ہے، جی بسم اللہ۔ استاذ جی نے ایک دفعہ کہا یہاں سے فلاں جگہ جانا ہے، جی بسم اللہ۔ یہ ہم کام کرنے کے لیے ہیں، ہم اپنی ضد، اپنی انا، اپنی ٹور ٹپا، اپنی چدراہٹ، اپنی پگڑی اور اپنا جبہ کبا اور دستار سجانے کے لیے نہیں آئے، ان اللہ کے گھروں کو آباد کرنے آئے ہیں، دھرتی کو آباد کرنے آئے ہیں، گھر کو شاد باد کرنے آئے ہیں۔ یہ قومی ترانہ صرف پڑھنے کا نہیں کہ شاد باد منزل مراد۔ منزلوں کے اوپر نظر رکھنے والے دل چھوٹے نہیں رکھتے۔ کنے لیٹر تیل لگے گا، سپیڈ کنی کڈنی پائے گی، کدوں پہنچا گئے۔ جنہوں نے منزلوں پہ پہنچنا اور وقت ہو، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جو ڈر گیا وہ پچھلی رات شروع میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو پچھلی رات اٹھ کے اپنا سفر شروع کر دے وہ سورج چڑھتے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں وہ منزلوں کو بھی پا لیتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ منزلوں کو پانا ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ اب بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن پتہ نہیں، اب مجھے تھوڑا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کچھ بیٹر فیل کر رہے ہیں، بہتر فیل کر رہے ہیں، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو وہ تنگیاں نہیں سکھائیں۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور میں دلی قدر کرتا ہوں اس ایک چھوٹے سے خادم مسجد کی بھی جو مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں کسی مسلک کا کوئی بھی خطیب ہے جو دنیا کو لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے نا، وہ میرا محسن ہے، میں اس کا احترام کرنے والا اور سلوٹ کرنے والا ہوں۔ یار اس نے کم از کم لوگوں کو کلمے کے ساتھ تو جوڑا ہے، پیغمبر کے ساتھ تو جوڑا ہے۔ ان بدتر لوگوں سے تو بہتر ہے۔ چلیں چھوٹی موٹی باتیں ہیں، کہیں بدعات ہیں تو ہم سمجھا لیتے ہیں کہ بھئی بدعت بہت خوبصورت ہوتی ہے، لش پش ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اسوہ حسنہ مانگا ہے، بدعت حسنہ نہیں مانگی۔ تو آپ یہ لے کے جائیں، جیسے میں نے پچھلی ملاقات میں بتایا تھا، میرا ایک بیٹا اب نارمل ہے تو اس کو ہر وقت لکھنے کا شوق ہے، گولڈن ڈائری، اور جب دینے لگے نا اس کو ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ مانگے تو وہ اپنی ڈائری پکڑا رہا ہے۔ اب وہ اس کو دیکھ کے ہنس بھی رہے ہیں، لیکن اسے کہتے ہیں پاسپورٹ دے، وہ کہتا ہے یہی ہے۔ ہم نے اشارتاً کہا سر جی مہنگی بڑی ہے، پاسپورٹ 5-10 ہزار چ بنتا ہے، ایک کلی کاپی لکھ دی ہے، یہ چاہ خوبیاں نے کہتے جی جو مرضی ہوئے، لیکن اتنے جڑے ریکوائرمنٹس نے وہ پاسپورٹ دے نے وہ دو۔ اللہ نے اسوہ حسنہ مانگا ہے۔ ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے، دوست احباب کو سمجھا لیں گے، صرف مناظرہ ہی نہیں، ہم یار خیر خواہ ہیں، الدین النصیحہ ہے، دشمن کو تو موقع نہیں دینا ہم نے۔ اسلام کو اوور آل ورلڈ میں ہماری دعوت انٹرنیشنل ہے، لوکل یا ڈومیسٹک نہیں ہے کہ گلی میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو جتانا اور ہرانا ہے۔ انہوں نے پاسپورٹ لیا تو جان چھوٹی، اور جب میری باری آئی لگایا ایسے تو کہنے لگے پا جی سرکاری ملازم ہوں، میں کہا جی این او سی لے آؤ۔
NOC تھا لیکن میں نے ٹیسٹر لگانے کے لیے کہہ دیا کہ سر جی وہ سجے کھبے کتے ادھر ادھر کہتے بھاجی یہ سارے واپس جانے نے NOC نہ ہویا تو اگے نہیں جان دینا. میرے بھائی میرے بیٹے میری بہن میری ماں توحید اور سنت دونوں NOC ہیں. اگر یہ نہ ہوئے تو قبر کوئی نہیں. ہا لا ادری جوتے ہیں گرزے ہیں پڑھی ہیں حدیثیں بیان نہیں کرتے ڈرتے ہیں. مت ڈریں روٹی رزق کا مالک اللہ ہے. روٹی رزق کا مالک اللہ ہے. دانا اس نے دینا ہے. اگر کوئی رات لکھی ہے نا تو میرے گھر میں ٹنو من گندم بھی پڑی ہو سارا کچھ سہولتیں ہوں. اگر بیماری ہے تو منہ میں پہلے تو لقمہ نہیں ڈلے گا. اگر چلا گیا ہے اتھو لوا کے باہر نہیں سٹا دینا الٹیاں نہیں کروا دینا. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین. حصہ پہاڑوں سے بھی نکل کے آ جائے گا جو مقدر ہے اور جو نہیں ہے وہ 2 ہونٹوں کے نیچے آیا ہوا لقمہ بھی وہ رب چھین لیتا ہے. میں لمبی بات کا عادی نہیں ہوں لیکن آج دل کر رہا تھا کہ ذرا سادہ سا قرآن پڑھا ہے 29 دن سفر گزرا ہے آن والے دنوں چ یار اینوں چھڈ نہ دیا جائے. چھڈ نہ دیا جائے. پاکٹ سائز لے لو کچھ سینے چ کچھ ایتا محفوظ کرو کچھ نہ فرنٹ جیب لواؤ. میری اکثر فرنٹ جیب نہیں ہوتی لیکن میں اب کوشش کرتا ہوں کہ درزی کو کہوں یار فرنٹ جیب لا دیا کر. اتنے جڑا قرآن نال لگتا ہے نا جی میں کاکے نو سوان لی ماں نہیں کچھ بچے دے اتنے لا دینی تھی وہ سمجھدا ماں ہے. یہ قرآن سینے سے لگا ہوا اور کیا ہوئی حالت میں موت آ جائے ایسے زندگی گزرے ایسی سانسیں گزرے جہاں موقع ملے کھول کے پڑھ لیا کریں دیکھ لیا کریں تو انشاءاللہ یہ باقی 11 مہینے بھی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. بے شک ایک آیت پڑھیں تفسیر سے تفصیل سے ترجمے سے پڑھیں اور پھر جو اس میں حکم لکھا ہو خبر ہو تو تصدیق کر دیا کرے. اللہ تو سچا تیری گال سچی تیرا قرآن سچا. اگر حکم ہو تو کوشش کیا کرے میں کر سکتا ہوں جی کر لیں اور اگر نہیں ہے تو وہاں سے بچنے کی اور رکنے کی کوشش کریں. اتنی سادی سی زندگی ہے. قرآن کے رجال قرآن کے انسان مرد اور عورتیں بچے اور بوڑھے جوانوں تمہیں مبارک ہو کہ تم اپنی جوانی میں اللہ کے گھر سے جڑ گئے ہو. وگرنہ تمہارے جیسے لوگ تو اس وقت ان کی تو حالت ہی ہے موبائل پکڑ کے پتہ نہیں کیڑیاں کداں کی مجھے نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں لیکن عجیب ادائیں ہوتی ہیں. ڈزن ہو رہی ہے فلاں ہو رہا ہے جو ہے پتہ نہیں سود کمایا جا رہا ہے گیمیں کھیلی جا رہی ہیں لائیو جا رہے ہیں کہیں پہ بیٹھے فضولیات لغویات ہفوات. آپ کی یہ زندگی نہیں. قرآن کے رجال پاکیزہ ہوتے ہیں ماحول پاکیزہ ہوتا ہے مجلس پاکیزہ ہوتی ہے نہائے دھوئے ہوتے ہیں خوشبو سے معطر ہوتے ہیں اور ان کے دل و دماغ کے اندر خیر ہوتی ہے. اللہ آپ کو اور میرے گھروں کو خاندانوں کو فیملیز کو ہمارے افراد کو احباب و ارباب کو یارانے اور دوستانے کو اللہ ایسا کر دے کہ قرآن ان کا وکیل بن جائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.